سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات کے معزز ناظرین کو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کی ویڈیو میں جنگ بدر کے واقعے کو بیان کیا جائے گا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبریں لانے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی یعنی پانی بھرنے والے ملے۔ وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، مکے نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکے کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک ہی تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے۔ وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالی تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو۔ ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا۔ ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے۔ اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں؟ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار ہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔
یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، 1 انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کے لباس پہنے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑھا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی، ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر تل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں، یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے، یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی والدہ کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اپنے دشمن یعنی کہ مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، یہ صف سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اب اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اسی طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا،
جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا، اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خطبہ دیا: مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے محج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حزری نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی: اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے: واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں: اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ گری ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ سورہ الانفال آیت نمبر 17۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا: مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 23۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکے میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کئی زرہیں تھیں۔ یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جوں ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا، انہوں نے زرہیں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی، وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرہیں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اس کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمر و جموع رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ
فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس سے معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عنایت فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اسی طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیع کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ ربیع کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔
جب تمام مشرکوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑھے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ وہ وقت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوے میں فتح حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر 3 رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے، مثلا فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف اور اے ابو جہل بن ہشام، تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں جو بے روح لاشیں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں، مگر یہ لوگ اب جواب نہیں دے سکتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ نمبر 11۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دستور حیات پیج کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی، اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔